تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ القیامۃ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 1۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ترجمہ: میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ابو اللیث سمرقندی کا قول ہے، سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لا اقسم کا معنی ہے میں قسم کھاتا ہوں، لیکن لا کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے اور کلام کو مزین و آراستہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ استعمال عام ہے۔ بعض نے کہا کہ لا ان کے انکار قیامت کا رد ہے۔ عرب جب کہتے ہیں لا واللہ لا افعل فلا رد لکلامی، یعنی لا سے پہلے کلام کا ابطال مقصود ہوتا ہے اور بعد میں قسم اٹھائی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ قسم مؤکد ہو جائے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 2۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ترجمہ: اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر ضرور ہوگا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ دوسری قسم نفس لوامہ کی کھائی جا رہی ہے۔ حسن بصری کے نزدیک نفس لوامہ مومن کا نفس ہے جو ہر وقت اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ صوفیاء کرام کا ارشاد ہے کہ نفس سرکش کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو امر کا مبالغہ ہے، کیونکہ وہ ہر وقت برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوشاں ہو جاتا ہے تو مولا کریم کی خصوصی توجہ اور جذب سے اس پر اس کے اپنے عیوب و نقائص منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ پشیمان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور جب وہ ہر ما سوا سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہاں 2 قسمیں کھائی گئیں، لیکن مقسم بھی مقدر ہے، اے لتبعثن، کہ تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 3۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ترجمہ: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ ہر وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا اسی قسم کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ جب یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک ناپید ہیں، ان کی ہڈیاں گل کر مٹی میں مل گئیں، اور اس مٹی کے ذروں کو ہوا کے جھونکے 100 بار الٹ پلٹ کر چکے اور کہیں کا کہیں اڑا کر پھینک آئے۔ دشت و جبل کی پہنائیوں میں بکھرے ہوئے ان ذروں کا اکٹھا ہو جانا کیسے باور کر لیا جائے؟ پھر کئی انسان تو ایسے تھے جو سمندر میں غرق ہوئے اور مچھلیوں کا نوالا بن گئے، کئی لاشوں کو گدھ اور دوسرے پرندے چٹ کر گئے، کسی کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ ان سب کا جمع ہونا، پھر ان کا پہلی حالت میں لوٹ کر وہی انسان بن جانا قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ وہ اپنی فکر کے گھوڑے دوڑاتے اور آخر اس نتیجے پر پہنچتے کہ قیامت کا برپا ہونا محض گپ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہو سکتا ہے الانسان سے مراد کوئی خاص انسان ہو، جیسے روایات میں مذکور ہے کہ اس سے عدی بن ربیعہ مراد ہے۔ وہ ایک دن حضور کے پاس آیا اور قیامت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا قیامت ضرور آئے گی۔ ہر انسان کو اس کی نیکیوں کی پوری جزا اس دنیا میں نہیں مل سکتی، اور نہ اس کو اس کی بدکاری کی پوری سزا یہاں ملتی ہے۔ انسان کے باشعور اور با اختیار ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ایسا دن آئے جب عدل کا ترازو رکھا جائے، ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا و سزا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ابن ربیہ کو پوری کوشش سے سمجھایا، آخر وہ کہنے لگا اگر میں قیامت کو برپا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا اور نہ اس پر ایمان لاؤں گا۔ بعض نے کہا الانسان سے مراد ابو جہل ہے۔ بہرحال عدی ہو یا ابو جہل، ان کے یہ مخصوص نظریات نہ تھے بلکہ ان تمام لوگوں کے خیالات و نظریات کے نمائندے تھے جو قیامت کے منکر ہیں۔ ان منکرین سے ایک سوال کیا جا رہا ہے اور سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب اسی میں مضمر ہے، یعنی اگر میرا یہ دعویٰ ہوتا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کوئی انسان جمع کرے گا تو تمہارا اعتراض بجا تھا، اگر میں یہ کہتا کہ منتشر ذرے خود بخود جمع ہو جائیں گے تب بھی تمہاری حیرت بجا تھی۔ میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں، میں نے تو تمہیں بار بار یہی بتایا ہے کہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، جس نے مٹی، پانی، ہوا کے اجزاء کو ترتیب دیا اور تیرے جیسا پیکر نازنین پیدا کر دیا، کیا وہ بھی ان بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اس کا انکار تو وہ مشرک بھی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 4۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ترجمہ، کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور درست کر دیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ تمہارے بڑے بڑے اعضاء اور ان میں جو ہڈیاں ہیں ان کو بنانا تو بجائے خود وہ تو ایسا قادر مطلق ہے کہ تمہارے ہاتھ، پھر ان ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے پوروں کو بھی جوڑ کر درست کر کے انہیں پہلی حالت پر لا سکتا ہے۔ بڑی چیزوں کو اپنی اصلی حالت پر لے آنا اس کے لیے کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 5۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ ترجمہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ان کی طبیعتیں قیامت پر ایمان لانے کی طرف کیوں مائل نہیں ہوتی؟ ان کے دل اس سراسر حق بات کو قبول کرنے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ اس آیت میں ذکر کر دی کہ اصل بات یہ ہے کہ فسق و فجور، میں پرستی اور رندی ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہے۔ اپنے سے کمزوروں پر ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ کی انہیں ایسی لت پڑ چکی ہے کہ اب وہ اس سے باز آنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں اور ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ان کے سارے اعمال پر ان کا محاسبہ ہوگا تو ساغر و مینا کی کھنک، ساقی و شاہد کی عشوہ ترازیاں ختم ہو کر رہ جائیں۔ ان کی اخلاق باختگی اور بے راہ روی جس میں ان کی ساری لذتیں اور عزتیں مرکوز ہیں سب ختم ہو جائیں۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے انہیں یہ دیکھنا پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا کرنے والے کا کیا حال ہے۔ یہ پابندیاں ان سے نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے وہ اس عقیدے کے نزدیک بھی نہیں جاتے جو ان کی بزم نشاط کو الٹ کر رکھ دے، جو ان کو کسی ضابطہ اخلاق کا پابند بنا دے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 6۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ ترجمہ، از راہ تمسخر وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ یہ سوال بھی محض مذاق اڑانے کے لیے ہے جو ان کا معمول تھا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 7۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۔ ترجمہ، پھر جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ قیامت کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے سامنے قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ معمولی دن نہیں ہوگا، اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کر دہشت اور خوف کے مارے آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ برق بفتح العین ہو تو اس کا معنی چمکنا، اور باری کا بکسر العین ہو تو اس کا معنی دہشت اور حیرت کے مارے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 8۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ۔ ترجمہ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 9۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ترجمہ،
اور بے نوری میں سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ابتدائی مرحلوں میں یہ سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ درخشندہ و تابندہ مہر و ماہ بے نور ہو جائیں گے۔ جمعہ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دونوں بے نور ہونے میں یکساں ہو جائیں گے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ کشش کا قانون جو اس عالم میں کار فرما ہے اور نظام شمسی کے ثوابت و سیارات اپنے اپنے مقام پر پختگی کے ساتھ موجود ہیں، یہ ختم ہو جائے گا اور چاند سورج کے ساتھ جا ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 10۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ ترجمہ: اس روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 11۔ کلا لا وزر۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 12۔ الی ربک یومئذ المستقر۔ ترجمہ: صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 10 تا 12 کی تفسیر۔ یہ انسان جو آج غرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت اس پر عیاں ہوگا کہ وہ آج تک راہ راست سے بھٹکا رہا ہے۔ وہ زور زور سے چلائے گا کہ کوئی پناہ کی جگہ ہو تو بتا دو، میں بھی جا کر پناہ لوں، لیکن اس دن اسے کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ وہ قلعہ، پہاڑ یا غار جہاں انسان جا کر پناہ گزین ہو سکے اسے لغت میں وزر کہتے ہیں۔ المستقر، آخر کار ٹھہرنے کی جگہ۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 13۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ ترجمہ: آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ بما قدم و اخر کی بہترین تفسیر وہ ہے جو ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، یعنی جو برا یا نیک کام اس نے اپنے سے پہلے بھیجا ہے، اور اخرہ سے مراد وہ برا یا اچھا طریقہ ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا اور جس پر لوگ عمل کرتے رہے۔ اخرہ سے مراد بعض نے یہ لیا ہے کہ ایسے کام جن کا فیض جاری ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی ان کاموں کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 کام ایسے ہیں جن کا اجر بندے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اس حال میں کہ وہ اپنی قبر میں ہوگا۔ نمبر 1، جس نے علم پڑھایا۔ نمبر 2، جس نے کوئی نہر جاری کی۔ نمبر 3، جس نے کنواں کھدوایا۔ نمبر 4، جس نے درخت لگایا۔ نمبر 5، جس نے مسجد بنوائی۔ نمبر 6، یا قرآن مجید پیچھے چھوڑا۔ نمبر 7، یا ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت طلب کرتی رہی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 14۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ ترجمہ: بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 15۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ۔ ترجمہ: خواہ وہ زبان سے 1000 بہانے بناتا رہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر۔ بصیرہ کا معنی ہے شاہد یا گواہ۔ معاذیر اگر معذارن کی جمع ہو تو اس کا معنی ہوگا پردے، اور اگر یہ عذر سے ماخوذ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا ہیلا بہانہ۔ ان 2 آیتوں میں ایک راز سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ انسان جو برائیاں کرتا ہے ان کا اسے بخوبی علم ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے اپنی راست گفتاری، راست روی، خلوص اور دیانتداری کو ثابت کرنے کے لیے وہ لاکھ پاپڑ بیلے، ہزاروں جتن کرے۔ ممکن ہے لوگ اس کی بات کو سچا مان بھی لیں، ممکن ہے عدالت بھی اس کی ہیلا سازیوں کے باعث اسے بری قرار دے،
لیکن کیا وہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی اپنے آپ کو بے گناہ اور معصوم ثابت کر سکتا ہے؟ اس کا شعور تو اس وقت بھی اسے لان تان کر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے جھوٹے تقدس کا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ کے پل باندھ رہا ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کا دامن کسی آلودگی سے میلا نہیں۔ اگر یوسف صدیق علیہ السلام کی طرح تیرا دامن پاک ہے تو پھر سارا مصر یک زبان ہو کر تجھ پر الزام لگاتا رہے، تیری نیند میں خلل نہ ہوگا، تیرے دل کی دنیا میں اطمینان کا نور برس رہا ہوگا۔ لیکن اگر ساری دنیا تجھے پاک باز کہتی ہو اور تیرا دل تجھے خائن گردانتا ہو، پھر تجھے سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہاں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس روز انسان کو اس کے اعمال نیک و بد سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے گا تاکہ عدل و انصاف کے ظاہری ضابطے بھی پورے ہو جائیں، ورنہ ہر انسان پر اس کے اعمال آشکارا ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہزار ہیلے بہانے تراشا کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 16۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ ترجمہ: اے حبیب، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 17۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ ترجمہ: ہمارے ذمہ ہے اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر۔ نبوت کی نازک اور گراں ذمہ داریوں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو از حد احساس تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تو حضور پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جبریل امین جو ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی قرات شروع کرتے، حضور بھی اسے جلدی جلدی سے تلاوت کرتے، مبادا کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ بیک وقت 3 کام: سراپا توجہ بن کر سننا، پھر اسی وقت اس کی تلاوت کرنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا بڑا دقت طلب اور تکلیف دہ کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی، اس زحمت سے بچانے کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس سیاق و سباق میں یہ آیات شاید کسی کو بے ربط معلوم ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اگرچہ ابتدا سے یہی تھا کہ آپ سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی بیک وقت کوشش فرماتے، جس سے یقیناً طبیعت پر بوجھ پڑتا، لیکن یہاں قیامت کا، قیامت کے منکرین کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مضمون کی اہمیت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سہ گونا عمل میں مزید کوشش فرمائی ہوگی۔ جب اس طریقہ کار کی گرانی کو حضور شدت سے برداشت فرما رہے تھے، وہی بہترین موقع تھا کہ اس شدت سے رہائی کا مژدہ سنایا جاتا۔ اس مژدے کو سنانے کے بعد سلسلہ کلام دوبارہ شروع ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ سہ گونا زحمت کی ضرورت نہیں۔ جب جبریل ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہوں تو اس وقت آپ صرف دھیان سے سنتے جائیں اور یہ فکر نہ کریں کہ کلام کا کوئی حصہ فراموش ہو جائے گا یا کوئی حکم پوری طرح سمجھا نہ جائے گا۔ یہ فکر دل سے نکال دیں۔ یہ دونوں کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ جب جبریل وحی کا القاء کر چکیں گے تو اس کا ایک ایک کلمہ بلکہ ایک ایک حرف آپ کے حافظے میں نقش ہو جائے گا۔ اس سارے کلام کو ہم آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دیں گے، اور پھر ہر آیت کے ہر کلمے کا مقصد اور مفہوم آپ کو سمجھا دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 18۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ ترجمہ: پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 19۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ترجمہ: پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر۔ ان 4 آیتوں نے فتنہ انکار سنت کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دی ہے۔ منکرین سنت کے زبردست اعتراضات کا کلا کما کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن کو خداوند عالم کا کلام سمجھتا ہے،
اس کے لیے نجات کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ منکرین حدیث کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر صرف قرآن کریم نازل کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وحی حضور پر نہیں اتری۔ قرآن کی جو تفسیر یا احکام قرآنی کی جو تفصیل ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہے، یہ حضور کی ذاتی رائے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مخصوص حالات اور معاشرتی تقاضوں کی روشنی میں قرآن کو جس طرح سمجھا لوگوں کو بتا دیا۔ اب جب کہ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، انسانیت کا کارواں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، عصری تقاضے یکسر بدل گئے۔ ان بدلے ہوئے حالات میں قرآن کریم کو ایک مخصوص زمانے کی فضا میں سمجھے ہوئے مفہوم کا زندانی بنا دینا قرآن پر بڑا ظلم ہے، اور ملت اسلامیہ کی اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس ترقی یافتہ سائنسی دور میں قرآن کریم کی اس تفسیر کی پابندی لازمی قرار دی جائے، اور اس طرح قوم کی ترقی کے سامنے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت نے اعتراضات کے اس طور مار کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا ثم ان علینا بیانا، کہ جو کلام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کا یاد کرانا اور اس کو آپ کے سینہ پر نور میں جمع کر دینا بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کے احکامات، ارشادات کے مفہوم اور مدعا کو پوری طرح سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کی ثوابدید یا اجتہاد پر موقوف نہیں، بلکہ ہم نے جو عالم الغیبی والشہادہ ہیں، ماضی، حال، مستقبل کے زمانوں اور ان کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے خالق ہیں، ہم نے خود انہیں کھول کر آپ کو سکھایا ہے۔ جب قرآن اور قرآن کا بیان دونوں منزل من اللہ ہیں تو دونوں کا اتباع ہر مومن پر لازم ہوگا، اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ایک کو تو واجب العمل قرار دے اور دوسرے کو ساقط العمل۔ منکرین سنت نے ان علینا بیانہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ایک حکم جو ایک جگہ قرآن میں مجملاً مذکور ہے، دوسری آیت میں اس کی تفصیل درج کر دی گئی ہے، اور یہی وہ بیان قرآن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کو وہ تفسیر القرآن بالقرآن کی بھاری بھرکم اور روبدار اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم بصد ادب ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ سارے قرآن سے حج کرنے کا طریقہ ہی ہمیں سمجھا دیں، ہم ان کو قرآن فہمی کی داد دیں گے۔ اگر وہ حضرات سنت کی روشنی کے بغیر حج ادا کرنے کے حکم کی تعمیل کریں گے تو نہ انہیں 9 ذی الحج کا تعین ملے گا، نہ طواف کا طریقہ، نہ احرام کی تفصیلات، نہ دیگر ارکان حج کا انہیں صحیح علم ہوگا۔ ان کے اجتہاد کے مطابق ملت اسلامیہ کا یہ بین الاقوامی اجتماع انتشار و اختلاف کی نظر ہو جائے گا۔ حج سے بھی زیادہ اہم عبادت نماز ہے۔ آپ نماز کے بارے میں قرآن کریم کی سب آیتوں کو چن کر جمع کر لیں، پھر عربی لغات کی ساری کتب جو آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں وہ بھی فراہم کر لیں۔ مزید برآں عربی زبان کے ماہرین کی ایک جماعت کو بھی پاس بٹھا لیں اور ہمیں اقیم الصلاۃ کا معنی سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم کی تعمیل ہم سے کس صورت میں چاہتا ہے۔ آپ برسوں مغز ماری کرتے رہیں، سنت نبوی کی مدد کے بغیر آپ آیت کے ان 2 لفظوں کا معنی نہیں بتا سکتے، چہ جائے کہ سارے قرآن کو سمجھنے کا آپ دعویٰ کریں۔ قرآن اور بیان قرآن یعنی سنت نبوی اس آیت کے مطابق سب منزل من اللہ ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ بیان قرآن کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہوگا کہ آپ قرآن کا اس طرح اتباع کریں جس طرح اس کے نازل کرنے والے کا منشا ہے۔ اس موضوع پر فقیر کی تالیف سنت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور بفضل ہی تعالی سارے شبہات دور ہو جائیں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 20۔ کلا بل تحبون العاجلہ۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 21۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ ترجمہ: اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 20 اور 21 کی تفسیر۔ عقیدہ قیامت سے ان کے بدکنے اور برافروختہ ہونے کی حقیقی وجہ کو پھر دہرایا جا رہا ہے۔
کہ تم دنیائے فانی کی لذات میں مگن ہو، ان سے تمہاری وابستگی عشق کا درجہ حاصل کر چکی ہے، اور اس اندھی محبت نے تم کو یوم آخرت سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، ترجمہ، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 23۔ الی ربها ناظرہ، ترجمہ، اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 کی تفسیر۔ مغضوبین اور محرومین کے ذکر کے بعد اب ان سعادت مندوں کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے جو ساری عمر اپنے رب کریم کی محبت اور یاد میں سرشار رہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے محبوب کریم کے عشق سے رنگین رہا، اور ان کا ایک ایک سانس اس کے لائے ہوئے دین حنیف کی سر بلندی کے لیے وقف رہا۔ فرمایا کئی ایسے چہرے ہوں گے جن کے حسن و جمال، تر و تازگی اور شگفتگی کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور وہ اپنے رب کے مشاہدہ و دیدار میں مستغرق ہو جائیں گے۔ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، لیکن معتزلہ، خوارج اور دیگر بدعتی فرقے اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رؤیت کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ذات باری تعالیٰ ان سے مبرہ ہے، اس لیے رؤیت کا تحقق ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں رؤیت کے لیے دیکھنے والے کا بینا ہونا، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا محسوس ہونا، کسی جہت میں پایا جانا، نہ زیادہ نزدیک اور نہ زیادہ دور ہونا ضروری ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جہت سے، محسوس ہونے سے، دوری اور نزدیکی سے پاک ہے تو اس کی رؤیت کیسے متحقق ہو سکتی ہے؟ اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم عالم آخرت کے حقائق کو عالم دنیا پر قیاس کر رہے ہو، جو سراسر نادانی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ رؤیت متحقق ہوگی، اور ان شرائط کے پائے جانے کے بغیر متحقق ہوگی۔ کیف، جہت اور ثبوت مسافت کے تکلفات کے بغیر آنکھیں رب کریم کا دیدار کریں گی۔ نیز کثیر احادیث سے جو مجموعی طور پر حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، رؤیت خداوندی کا ثبوت ملتا ہے۔ اتنی کثیر احادیث کا انکار کیوں کر ممکن ہے؟ صحیحین کی حدیث ہے جو جریر البجلی سے منقول ہے، ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ زید ابن حارثہ کہتے ہیں کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے، الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے رخ انور کو دیکھنے کی قدرت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق بخش۔ اہل جنت جب لذت دیدار سے محظوظ ہوں گے تو جنت کی کسی اور نعمت کی طرف وہ توجہ ہی نہ کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، پس وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب تبارک و تعالی ان کی طرف توجہ فرما ہے اور انہیں سلام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور وہ بندے مشاہدہ جمال الہی میں یوں مستغرق ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی انہیں گوارا نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حجاب عظمت ڈال لیں گے، اس کا نور اور اس کی برکت ان میں باقی رہے گی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 24۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، ترجمہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 25۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، ترجمہ، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 24 اور 25 کی تفسیر۔ باسرہ، سیاہ، بڑے ترش رو۔
یعنی بہت بڑی مصیبت، ہولناک حادثہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالے، اسے الفاقرہ کہتے ہیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 26۔ کلا اذا بلغت التراقی، ترجمہ، ہاں ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 27۔ وقیل من راق، ترجمہ، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 26 اور 27 کی تفسیر۔ اے کفار جو دنیوی زندگی کی خوشیوں، نعمتوں اور فائدوں کو آخرت کی ابدی سعادت پر ترجیح دے رہے ہو، یہ فعل ہرگز معقول نہیں۔ اس کے بعد موت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہنسلی کی ہڈی کو التراقی کہا جاتا ہے، یعنی جب روح گلے کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی، حکیم طبیب سب آس توڑ دیں گے۔ گھر والے اس کی جان بچانے کے لیے جھاڑ پھونک والے کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ شاید اس کے کسی چھو منتر سے اس کی جان بچ جائے، لیکن مرنے والے کو معلوم ہوگا کہ جہان فانی سے اس کے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، اور یہ بیماری جس کے شکنجے میں وہ کسا ہوا ہے، یہ فراق و جدائی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 28۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ترجمہ، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 29۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ترجمہ، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 30۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ترجمہ، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ یا تو کمزوری کی وجہ سے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور آیت میں اسی حالت کو بیان کیا گیا ہے، یا محاورہ عرب کے مطابق کہا گیا ہے کہ اس وقت جان بڑی مصیبت میں پھنسی ہوگی، دنیوی زندگی کے آخری لمحوں کی شدت اخروی زندگی کے ابتدائی لمحوں کی شدت سے مل جائے گی۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔